الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند ایک دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں، کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ فرمایا ہوا؟ تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں۔ ہاں، جو گناہ کریں اور جنہیں گناہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی یہود کے متعلق ہے، جن کے متعلق پہلے بہت کچھ بیان ہو چکا ہے۔ ان ارشادات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وعدہ خلافیاں اور نافرمانیاں ذکر فرمائی ہیں کہ انہوں نے اس طرح حکم عدولی کی اور اس طرح وہ گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو نافرمانیاں یا حکم عدولیاں کی، ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ پیغمبر کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، اس لیے انہیں آگ بالکل نہیں چھوئے گی اور وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو کوئی ڈر اور خوف نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو اتنے دن ہوگا جتنے دن بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور بعض وہ کہتے تھے کہ آگ ہمارے نزدیک تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ارشاد پاک میں ان کے اس عظام خیال اور یقین کا ابطال فرما رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں، ان کا غلط خیال ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی، یا یہ بہت پاک اور بہت بلند ہیں، جو چاہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ ان میں سے جو آدمی غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کی سزا ملے گی اور اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہود حضرت یعقوب کے وعدے کو یاد کر رہے تھے کہ جس کی بنا پر ان کا یہ خیال اور یقین تھا، جب حضرت یعقوب مصر میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی حضرت یعقوب کے سامنے اکٹھے ہوئے۔ حضرت یوسف نے اپنی ساری داستان سنائی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیے۔ اس وقت ان کے بھائی شرمندہ اور خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے عرض کی، اے باپ، ہم واقعی گنہگار اور خطا کار ہیں، لیکن اب اپنے گناہ پر پچھتا رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تاکہ ہمیں ان گناہوں سے معافی مل جائے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، لیکن تم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب کے اس وعدے پر بنی اسرائیل کی اولاد یہود کہتے ہیں، چونکہ حضرت یعقوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو چکا ہے، اس لیے اب اگر ہم گنہگار ہوں تب بھی ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے صرف اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ آئندہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اگر گناہ کرتی رہیں تو وہ بھی بخشی جائیں گی اور میری طرف سے مانگی گئی معافی سے وہ بھی مستفید ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی کہا تھا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اگر یہود بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی مانگتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کلمہ ہے
کہ اس پر معافی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بے شک اسے جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ لیکن یہود نے نہ توبہ کی نہ استغفار کیا۔ ایسی حالت میں اگر وہ گناہ ہی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں، حکم عدولی کریں اور یہ کلمہ نہ پڑھیں تو پھر وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں یقیناً سزا ملے گی، کیونکہ صرف نبی کی اولاد ہونا ہی اس بات کے لیے کافی نہیں کہ گناہوں کی معافی مل جائے اور جنت میں وہ ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مشرکین مکہ جن میں ابو جہل، ابو لہب تھے، وہ یقیناً دوزخی اور جہنمی ہیں، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ ان کے لیے یہ سزا اس لیے ہے کہ ان کے اعمال غلط تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی تھی۔ معلوم ہوا کہ انسان کی اچھائی اور برائی کا صرف اس کے اپنے عمل پر ہی دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ضرور جنت کا وعدہ فرماتا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ذکر آیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جہاد کرنے کا عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ بدر کے شرکا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، یعنی وعدہ اللہ تعالیٰ کا ضرور ہے۔ یہود سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا کوئی وعدہ ہے؟ ہم مانتے ہیں اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مغفرت اور مہربانی کا ضرور وعدہ فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور وہ وعدہ ہمارے لیے جزو ایمان ہے۔ اس وعدہ پر ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان کا ثبوت ہے، اور اس سے انکار کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابیوں کو بشارت دی کہ تم جنتی ہو۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدہ کی بنا پر ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حکم فرمایا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے، تمام لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اس سلسلہ میں مدد کریں۔ ہر ایک صحابی نے جو توفیق تھی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضرت عثمان نے 900 اونٹ، ماس، ساز و سامان پیش کیے اور کئی ہزار اشرفیاں لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے الٹ پلٹ کر رہے تھے، کبھی اس طرف کر رہے تھے کبھی اس طرف، اور فرما رہے تھے کہ عثمان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ضروری ہے، اور اس پر ایمان نہ لانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام آیات پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوا کہ بات عمل کی ہے، عمل کی وجہ سے ہی انسان جنت میں جائے گا، اور عمل کی وجہ سے ہی وہ دوزخ میں جائے گا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہی ایسے انسان سے وعدہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور بعض ایسے ہیں جن کی مغفرت کا اعلان روز محشر کو کیا جائے گا۔ کون سا عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول ہوگا،
اور کون سا عمل مردود ہے۔ انسان عمل کرتا رہتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے اور کون سا عمل قبول نہیں ہوا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، ایسا عمل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل قبول ہو جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اس کی رضا ہی ایک ایسی چیز ہے جو اعمال کو قبولیت بخشتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے تو اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور استغفار کرتا رہے تو اس کے جتنے گزشتہ گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان کا عمل پسند آ جائے تو اس کی لغزشیں اور گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت والی کتاب قرآن پاک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، جن سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی صاف اعلان فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے تو پھر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ ارشاد ہوا، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو تو میری تابع داری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی سب سے بڑا عمل جو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی شکل دے گا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے نیکیاں انسان کے اعمال میں لکھ دے گا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے۔ اور یہ غلامی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ شیطان اور نفس کی ماں پر انسان سے اگر کتنی ہی غلطیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ انہیں معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ خود اس سے محبت شروع فرما دے گا۔ اس کے برعکس انسان نیکیاں کرتا رہے، حج کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی معمولی سی لغزش بھی اس کے اعمال کے ضیاع کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تم اونچا بولے تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اے ایمان والے لوگو، تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ ہی ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، جو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ سامعین کرام، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظوری کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے نسبت رسولی از حد ضروری ہے۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، ان کی کتنے ہی لغزشیں اور گناہ ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ معاف فرمانے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا دیتا، ایک دوسری قوم پیدا فرماتا جو گناہ کرتی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا تاکہ اس کی شان غفور الرحیمی کا اظہار ہوتا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان شیطان اور نفس کے حملوں سے بچ سکتا ہے، اپنے مال کو بھی ایک اعلیٰ صورت بخش سکتا ہے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کر سکتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو انسان بناتی ہے، دونوں جہانوں کی رسوائیوں اور غموں سے نجات بخشتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے سینوں کو صاف کرتے ہیں اور سینے پاک اور صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی یہی یاد اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مالا مال ہو جائیں۔ اس طرح وہ دونوں جہانوں کی رسوائیوں سے بچ کر دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔